رب کے بلاوے کے لیے آنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو پھر یاد رکھنا، میں نے بڑی بڑی مسجدوں کے خادموں کو دیکھا، ان کا دروازہ ان لوگوں کو کھٹکھٹاتے دیکھا جو ساری زندگی مسجد میں نہیں آتے، لیکن جس رات بابا فوت ہویا، رات دے 11-12 بجے یہ جلدی سے آ کے خادم کی کنڈی کھٹکا رہا ہے، ابا جی دا اعلان کر دے، ابا جی فوت ہو گئے۔ تو ساری زندگی اپنے خادم کے نام کو بھی نہیں جانتا۔ تجھے اگر تیرے علاقے کا ایس ایچ او ہے، تجھے اس کے نام کا پتہ ہے، تیری زمین کا مقدمہ جو جج دیکھ رہا ہے تو اس جج کے نام کو بھی جانتا ہے، جس امام کے پیچھے ساری زندگی ہم نماز پڑھتے ہیں اس امام کے نام کا بھی پتہ ہے، دوستی کہاں سے ہوئی ہے؟ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضرات سے ذی وقار، انسان آج اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، زمین پہ چلتا ہے بڑا اکڑ اکڑ کر، رب کی باتوں کا اعتراض کرتا ہے بڑا اکڑ اکڑ کر، اپنی میں اپنی انا میں رہ رہا ہے۔ اللہ نے کہا انسان هل اتى على الانسان حين من الدهر ولم يكن شيئا مذكورا۔ تجھے معلوم ہے آج تیرا ایک نام ہے، پہچان ہے، تو قابل شناخت ہے، قابل معرفت ہے۔ تجھے معلوم ہے ایک وقت تھا تیرا نام نہیں تھا، تیری پہچان نہیں تھی، تیری شناخت نہیں تھی، تیری شکل سے، تیرے نام سے تیری ماں بھی واقف نہیں تھی۔ جس باپ کے ساتھ آج نسبتیں کر رہے نا میں اس کا بیٹا ہوں، وہ تیری شکل سے بھی واقف نہیں تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ تو قابل ذکر ہی نہیں تھا، قابل شناخت ہی نہیں تھا، قابل معرفت ہی نہیں تھا، نہ تیرا نام، نہ تیرا وجود، نہ تیری پہچان، نہ تیری حقیقت تھی۔ اور یہ اللہ نے سورۃ دہر میں کہا، جسے دوسرا نام سورۃ انسان بھی دیا گیا، جسے ہم ہر جمعے میں فجر کی نماز میں پڑھنے کا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل تھا۔ ہر جمعے کو سبق دہرایا گیا، پہلی آیت میں بتایا گیا انسان تو کچھ بھی نہیں تھا، تو کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اللہ نے کہا انسان تجھے پتا ہے پھر تو بنا کیسے؟ ان خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج۔ بڑی چیز بڑی بنی ہو، انسان کہتا ہے میں خاندانی رئیس تھا، خاندانی امیر تھا، خاندانی بڑے گھر میں پیدا ہوا۔ اللہ نے کہا تجھے پتا ہے میں نے تجھے پیدا کیسے کیا؟ ان خلقنا الانسان من نطفۃ، قطرے سے پیدا کیا، اور وہ قطرہ تیری ماں اور باپ کا سپرم کی شکل میں جوڑ کے اس سے تجھے بنایا۔ اور دوسری جگہ سورۃ طارق میں اللہ نے فرمایا انسان ہے نا، جب اپنے کپڑے پہنتا ہے، اپنی پہچان رکھتا ہے، بڑی گاڑی سے اترتا ہے، بڑے گھر سے باہر آتا ہے، بڑی دکان بڑے بزنس سے باہر آتا ہے، تو اپنی میں ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ
خلق من ماء دافق. اور تکبر کرنے والے یا کرنے والے، تجھے پتا ہے، کبھی غور کیا ہے میں نے تجھے بنایا کس سے ہے؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. اور تجھے جس چیز سے میں نے بنایا ہے نا، وہ سپرم تیرے باپ کی صلب ریڑھ کی ہڈی سے لیا اور تیری ماں کی چھاتی سے لے کے جوڑ کے تیرا وجود ایک نطفے کی شکل میں بنا کے تجھے انسان بنا دیا. اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا انسان تجھے بنایا ہے نا جس چیز سے، اگر تو اسی چیز کو پہچان لینا، تیرے اندر کون سا تکبر، کون سی میں. آج دیکھا ہے انسان سے جب پوچھے بھائی نماز نہیں پڑھنے آئے، پاجی ٹائم ہے نہیں. واہ، کتنا بڑا مذاق اس رب سے کر رہا ہے. کہنے والے نے اسی لیے کہا اتنا نہ اکڑنا، اتنے جذبات میں رہے، حد سے نہ گزر، دائرہ ذات میں رہے. ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری، اوقات میں رہے. کس چیز کی اکڑ ہے؟ کس چیز سے اپنے آپ سے بہر ہو رہا ہے؟ ایک قطرہ نسب ہے، اور اسے بھی کہا مما مہین حقیر، جو کپڑے کو لگے. آپ جب تک کپڑا نہیں دھوتے آپ کے دل کو تسلی نہیں ہوتی. رب تعالیٰ نے اس قطرے سے، اس بوند سے، اس سپرم سے میرا اور تیرا وجود بنا کے یہ میرے تیرے ذہن کی تربیت کر دی. تکبر نہ کرنا، اکڑ نہ کرنا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان تو اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، تجھے قد کاٹ دیا، کڑیل اڑیل بنایا، خوبصورت رنگ دیا. تو آئینے اور شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے اپنے آپ کو دیکھ کے جو میں آ رہا ہے نا، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اگر تجھے اپنی موٹی آنکھ خوبصورت لگتی ہے تو وہ رب نے بنائی ہے. اگر تجھے مان ہے کہ میرا بیٹا میرے سے بھی اونچا ہے، خوبصورت ہے، قد آور ہے، نئے نقش ہے، فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ تیری ساری ڈائی بنانے والا. فی ای صورت ما شاء رکبک، تیرے ہاتھوں کی انگلیاں ماں دیکھتی ہے، ایک ایک انگلی کا پور پکڑ کے کہتی ہے میرے بیٹے کی انگلیاں کتنی خوبصورت. کبھی تیری ماں تیری تعریف کرتے کہتی ہے میرے بیٹے کا چہرہ کتنا خوبصورت، کبھی کہے گی میرے بیٹے کا وجود اور قد کتنا خوبصورت. فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، جس ڈائی میں تو بنا خوبصورت لگ رہا ہے نا، یہ تیرا وجود بنانے والا، اس ڈائی میں ڈھالنے والا میں ہوں. تیرا اپنا ہے کیا؟ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تو نعمتیں گننی شروع کر دے. صحت گن لے، اچھا گھر دیکھ لے، تجھے رب نے عالی شان گھر میں پیدا کی، اچھے حسب نسب میں تیرا وجود گھڑا گیا. فرمایا جتنی بھی نعمتیں اکٹھی کر لے، وہ ساری کی ساری نعمتیں میری دی ہیں. اور فرمایا اپنا وجود آئینے کے شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے جب دیکھتا ہے نا، اس کے اندر کوئی ایک چیز بتا دینا جو تجھے مانگنے سے ملی ہے. وہ تیرا سارا وجود، وجود کے اعضاء، تیری خوبصورت آنکھ، تیرا خوبصورت چہرہ، تیرے خوبصورت رخسار، تیرے خوبصورت بال، تیری باریک گردن، تیرا گورا رنگ، تیرا قد. اور پھر اللہ نے فرمایا ایسا بنایا الذی خلقک فسواک فعدلک، تیرے جسم کے جو جوڑے ہیں نا، ان میں ایک سوتر کے برابر بھی فرق نہیں آنے دیا. دیکھا کسی کی آنکھ میں ہلکا سا بھینگا پن ہو، ایک آنکھ ادھر دیکھ رہی ہوتی ہے، دوسری خوبصورتی کو چھوڑ کے آپ کہتے ہیں یار یہ اکھا جو بھینگا پن ہے اتنے رشتہ نہیں کرنا. کسی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، فریکچر ہو جاتی ہے، ڈاکٹر جب پلستر کرتا ہے ہلکا سا ذرے برابر ہڈی کے اندر فرق آ جائے، تیری ہڈی برابر نہیں. کسی نے ایک جوتا موٹا پہنا ہوتا ہے سول والا، ایک باریک پہنا ہوتا ہے، پھر بھی اس کا لنگڑا پن نہیں جاتا.
میرے رب نے ماں کے 3 پردوں کے اندر تیرا ایسا وجود بنا دیا، نہ لنگڑا پن، نہ بھینگا پن، نہ تیرے اندر عیب، نہ تیرے اندر نقص، پورا انسان بنا کے پھر اللہ نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یہ تو بتا اتنا قریب، لطف والا، نرمی والا، پیار والا، محبت والا رب تجھ سے دور کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں دور ہو رہا ہے؟ وہ تجھے بلاتا ہے تو بھاگتا ہے۔ دنیا کمانے کے لیے انسان وقت سے پہلے اٹھ کے جا رہا ہے، الارم لگاتے ہیں 1 نہیں 2 2 3 3، مگر جب رب بلاتا ہے، اللہ نے قرآن میں کہا فلا صدق ولا صلی، مؤذن آذانیں دیتا ہے، لاؤڈ سپیکر، بڑے بڑے لاؤڈ سپیکر، اور ایک ایک اذان میں کتنی بار کلمات کے ساتھ اعلان کیا؟ 15 کلمات، اور فجر کی اذان میں تو 2 کلمات اور بڑھا کے کہہ دی الصلاۃ خیر من النوم، چھوڑ بستر، آ میرے پاس، اٹھ کے آجا مسجد میں، تیری 2 فجر نہیں، فجر کے فرض نہیں، فجر کی پہلی 2 سنتیں پڑھ لے، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا کے سارے خزانے سے بڑھ کے تیرا اجر ہے، اس لیے کہ تیری ادا مجھے اتنی اچھی لگی، تو نے بستر چھوڑا، تو نے نیند کا گہرا پن چھوڑا، تو اٹھ کے آیا، تو نے وضو کیا، تو نے جو پہلی 2 سنتیں پڑھی ہیں، فرض کا اجر تو ہوگا جو ہوگا، تیری 2 سنتوں کی قیمت میں اتنی رکھ رہا ہوں، تو نے اپنے خالق کی پہچان کر کے آ گیا ہے، خیر من الدنیا وما فیہا، ساری دنیا کے خزانے ایک طرف کر لو، تیری 2 رکعتوں کے 4 سجدوں کی قیمت ساری دنیا مل کے بھی ادا نہیں کر سکتی۔ یہ میرا رب ہے، اور بنا میں اور آپ کس سے؟ ایک حقیر بانی سے۔ آج ساری عمر دنیا تانے دیتی ہے، کسی غریب ریڑی فروش کا بیٹا مالدار بن جائے نا، ساری زندگی اسی کی کہنے ہیں کہ ابا ریڑی لاندا سی، کہ ابا مزدوری کرتا سی۔ ارے میں اور آپ بھی تو ایک باپ کا نطفہ، وہ سپرم تھے، وہ بوند کا قطرہ تھا، جو نہ جانے کتنے انسان کے جسم سے نکلتے ہیں، ان قطروں میں سے ایک قطرے سے تیرا میرا وجود بنا کے، شناخت دے کے، پہچان دے کے اللہ تعالیٰ نے تجھے دنیا میں بھیج دیا کہ بس جب تجھے بلاؤں تو میری طرف آ جایا کرنا۔ انسان کے پاس پھر آج مسجدیں ویران نہیں، چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں، ساری سہولیات وہ ہمارے گھروں میں نہیں ہے جتنی سہولیات ہم مسجدوں میں دیتے ہیں، پھر ہم کتنی تقریب عزت سے بلاتے بٹھاتے ہیں، مگر ایک ڈائلاگ ہی ہمارا ختم نہیں ہوتا، پاجی ٹائم ہے نہیں۔ تیرے پاس پھر ٹائم کس چیز کا ہے؟ تو رب کا پتہ ہے اس چیز میں کتنا بڑا مذاق اڑاتا ہے، تجھے رب بیمار کر کے مرگ بستر پہ بٹھا دے، لٹا دے، اور پھر تیری ایک جستجو ہوگی، حضرت جی دعا کرے آجے اللہ مینوں اس قابل کر دے میں اٹھ کے اپنے پیراں تے چل سکا۔ رب نے تجھے ساری عمر قدموں پہ چلنا سکھایا، کیوں نہیں چل کے آیا؟ اب تو کہتا ہے میرے لیے دعا کرو میں اٹھ کے بہ جاواں، اب پڑے پڑے بستر پہ تیرے کمر کے اوپر زخم ہو گئے ہیں، رب نے ساری عمر تیری کمر اتنی خوبصورت بنائی، محبوب اس کمر کا شکریہ ادا ایسے کرتے، سجدہ ایسے کرتے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میرے محبوب جب رکوع کرتے تھے، رکوع میں آپ کی کمر اتنی سٹریٹ سیدھی خوبصورت ہوتی تھی، نہ زیادہ نیچے جھکی نہ اوپر اٹھی، اگر میں پانی کا پیالہ بھر کے محبوب کی کمر پہ رکھ دیتی تو وہ پیالہ انڈیلا گرتا، پانی تک نہیں گرتا تھا۔ یہ حسن کی قیمت ہے، چہرہ حسین دیا ہے جھکائیں اس کے آگے، کمر اچھی دی ہے جھکائیں اس کے آگے، شخصیت اچھی دی ہے اس رب کے آگے، صف اول میں لے کے آئے۔ محبوب نے کیا کہا؟ جو فجر کی نماز با جماعت پڑھ لے، میں بادشاہ ہوں، میں مرضی سے دیتا ہوں، کتنا اجر؟ آدھی رات کا، آدھی رات کا۔ عشاء بھی با جماعت پڑھ لو، پوری رات کا اجر لے جاؤ۔ مگر آج مسجد ویران، ہم اپنے وجود کو نہیں دیکھتے، اسی وجود کو، کتنے شوگر کے مریض ہیں جو شوگر بڑھتا جاتا ہے، جسم سکڑتا جاتا ہے۔ میں جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں ایک ایس ایچ او صاحب آتے ہیں، کہتے سفیان بھائی میں نا یونیفارم نہیں پہنتا اور میں نے محکمے سے اجازت لے لی ہے، میں یونیفارم کے اندر جاب نہیں کرتا۔ کیوں؟ یونیفارم اتنی، میرا جسم اتنا کمزور ہے کہ اس یونیفارم کے اندر، اس وردی کے اندر میرا جسم پورا نہیں آتا، میں نے اپنے پتلے سے کپڑے سے اتنا سکڑ گیا۔ تجھے مجھے رب نے پورا وجود دیا،
خوبصورت چوڑی چھاتی دی، خوبصورت قد دیا، تجھے قدم چلنے کو دیے، مرضی سے اٹھتا ہے، مرضی سے چلتا ہے۔ اللہ نے کہا انسان تو رب کو پہچاننے کے لیے تجھے بڑی بڑی چیزیں چاہیے نا، چھوڑ ساری چیزوں کو۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تو سب کو چھوڑ دے، صرف اپنے 5-6 فٹ کے وجود پہ غور کر لے، تجھے رب کی معرفت مل جائے گی۔ پچھلے دنوں ایک ڈیتھ ہوئی تو میں اس میں گیا، اس کا سبب کیا تھا؟ دانت تھوڑا سا ہلا، ڈاکٹر کے پاس نکالنے کے لیے گئے تو دانت جب نکالا تو بلیڈنگ اتنی ہوئی، خون اتنا نکلا کہ خون رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ کیوں نہیں رک رہا؟ خون اتنا پتلا ہے کہ وہ خون رک نہیں رہا۔ اب ڈاکٹر اگر میڈیسن دیتا ہے خون کو گاڑھا کرنے کا تو وہ ہارٹ پیشنٹ ہے، دل کا پہلے بائی پاس ہے، وہ خون گاڑھا ہوتا ہے تو ہارٹ اٹیک ہونے کا ڈر ہے، خون پتلا ہوتا ہے تو نکلے گا اتنا۔ تیرا میرا رب نے خون کتنا رکھا، نہ اسے گاڑھا ہونے دیا نہ پتلا ہونے دیا، لیکن ہم نے اس خون کی لاج کیا رکھی؟ گرم خون ہم کہاں استعمال کرتے ہیں؟ رب کے خلاف، رب کی بغاوت کر کے، اور اسی میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اگر خون گاڑھا ہو جاتا تو کیا ہے، خون پتلا ہو جائے تو کیا ہے؟ ساری زندگی تیرا میرا اللہ تعالیٰ نے پورا وجود چلایا، فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنے وجود میں دیکھ لو، تمہیں رب پہچان آ جائے گی، رب کی معرفت ہو جائے گی، کبھی تمہارے اندر تکبر نہیں آئے گا۔ تبھی ایک مقولہ ہے نا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان گیا اس نے رب کو بھی پہچان لیا۔ تو جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا وہ رب کی پہچان کیا کرے گا؟ وہ رب کی معرفت کیا کرے گا؟ تو رب بندے سے شکوہ کیا کر رہا ہے؟ فلا صدق ولا صلی، میں اسے بلاتا ہوں فجر کی اذان میں 17 کلمات بآواز بلند ہوتے ہیں، کہے جاتے ہیں۔ انسان سو رہا ہے، غفلت کی نیند میں ہے، گہری نیند میں ہے۔ ایک مسجد سے اذان آئی 17 کلمات، دوسری مسجد سے اذان آئی پھر 17، نہ جانے ہمارے قرب و جوار میں کتنی مساجد اور کتنے اعلانات۔ اس پہ میں اٹھ کے مسجد نہیں آ رہا، اور جب میرے آفس جانے کا ٹائم ہے، بچوں کو سکول چھوڑنے کا ٹائم ہے، ماں کا روٹی ہانڈی بنانے کا ٹائم ہے، الارم کی پہلی بیل ہوتی ہے، ہم جلدی سے چکنا ہو کے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ رب تیری میری دو رنگی دیکھ رہا ہے۔ اے انسان تو رب کے لیے کیا کر رہا ہے اور اپنے لیے کیا کر رہا ہے؟ فرمایا فلا صدق ولا صلی، میں اسے بلاتا ہوں نہ میری بات کو سچا مانتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے، ولیکن کذب وتولی، بلکہ الٹ میری باتوں کو جھٹلاتا ہے اور منہ موڑ کے چلا جاتا ہے۔ اور یار مولویوں کا کام ہی نماز پڑھانا، مولوی صاحب کی تو ڈیوٹی ہے۔ ارے آپ کی کیا ڈیوٹی ہے؟ اگر وہ وقت پہ منٹوں کے حساب سے آنے کا پابند ہے تو آپ بھی تو پابند ہے۔ کلمہ تو ایک کائنات کے ایک نبی کا پڑھا ہے، سب پہ قوانین ایک جیسے ہیں۔ فرمایا میں اس بندے کی حقیقت دیکھ رہا ہوں، فلا صدق ولا صلی، نہ نماز پڑھتا ہے نہ نماز کو سچا مانتا ہے کہ نماز میں نجات ہے، نماز میں کامیابی ہے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے میں کامیابی ہے، ولیکن کذب وتولی، میری باتیں جھٹلاتا ہے، منہ موڑتا ہے، میرے گھر کے پاس سے گزر جاتا ہے، اور پھر یہ کیا کرتا ہے؟ ثم ذهب الى اهله يتمتع، گھر بڑی اکڑ سے ٹھاٹ سے جا رہا ہے، میرے گھر کے دروازے کے پاس سے گزر گیا، نہ روکا نہ دیکھا نہ ٹھہرا، نہ نماز کا وقت، اسے کچھ پتا نہیں، لیکن گھر میں بڑی ٹھاٹ باٹ سے جا رہا ہے۔ ثم ذهب الى اهله يتمتع، اہل و عیال میں بڑے مان سے جا رہا ہے، مان سے آ رہا ہے۔ فرمایا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، رب نے 4 بار کہا تف تیرے پہ، تف تیرے پہ، افسوس تیرے پہ، پانی کے بوند کے قطرے سے تیرا وجود بنایا، تجھے بیوی بچے دیے، تجھے صحت عافیت دی، تیرے نظام زندگی کو چلایا، تجھے خوبصورت بیوی دی، خوبصورت اولاد دی، تجھے خوبصورت رزق دیا، تیری شکل خوبصورت بنائی، تو کر رہا میرے ساتھ بغاوت، اور تم میرے سے ہی بھاگ رہا ہے۔ اور پھر اللہ نے دوسری جگہ سورۃ حج میں فرمایا ہے، تو کتنا مطلب ہی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، بڑے مطلبی لوگ ہوتے ہیں، میری عبادت بھی ایک کنارے پہ کھڑے ہو کے کرتے ہیں،
ایک مطلب کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں. آپ 41 دن سورت بقرہ پڑھے تو آپ کا یہ کام ہو جائے گا. سورت مزمل اتنے دن پڑھے تو یہ کام ہو جائے گا. فلاں سورت اتنی بار پڑھے تو یہ کام ہو جائے گا. فرض نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کے 5000 مرتبہ 3000 مرتبہ 200 مرتبہ یہ تسبیح کرے تو یہ کام ہو جائے گا. اللہ فرماتے فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اس کی تسبیح سے، اس کی نماز سے، اس کے صدقے سے، اس کے جو عبادت کر رہا ہے، اگر اس عبادت کے مطلب میں اس کا کام پورا ہو جائے تو اطمئن بھی بڑا مطمئن ہو جاتا ہے. یار میں تو فلانی تسبیح کیتی میرا تو کم ہو گیا. تیاں دے رشتے نہیں سی ہوندے، میں وہ تسبیح 41 دن کیتی میرا کم ہو گیا. میں نے فلاں سورت اپنے گھر میں اتنے دن پڑھی میرا یہ کام ہو گیا. میں پہلی صاحب میں اتنے دن بیٹھا رہا ہوں میرا یہ کام ہو گیا. میں اتنا صدقہ خیرات کرتا رہا میرا یہ کام ہو گیا. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب، فرمایا اگر میں اسے آزمانے کے لیے، وہ اس کا کام جو چاہتا ہے نا، تسبیحاں کر کر کے، عبادتیں کر کر کے، صدقہ کر کر کے، وہ میرا رب کام کر دے. اللہ کہتے ہیں میں اس کام کو تھوڑی دیر رک لوں، ننقلب علی وجہہ، منہ موڑ کے چلا جاتا ہے. اور کیا کہتا ہے؟ رب کو لو بڑا منگیا، رب نے کوئی دعا قبول ہی نہیں کی. ہون تے منگ منگ کے منہ تھک گیا حضرت جی، ہون تے رب کو منگنا ہی چھڑ دیتا. بڑا منگیا رب کو لو. اچھا اگر نہیں مانگے گا تجھے ملے گا کہاں سے؟ اللہ نے کہا تیرے پاس جو ہے وہ بھی میں نے دیا، جو نہیں ہے ملے گا وہ بھی میں دوں گا. اور پھر اللہ نے کہا تو ماں کے پیٹ میں تھا، تجھے جو کچھ تیرے وجود میں بنا ہوا یہ تو نے بنایا، تیری ڈیمانڈ تھی، عقل و شعور تھا. تب تو انسان میں شعور بھی نہیں ہوتا کیا مانگنا ہے کیا نہیں مانگنا. بن مانگے جس رب نے تمہیں اتنا دے دیا وہ مانگنے سے نہیں دے گا. یَمَحُ اللَّهُ مَا یَشَاءُ وَیُثْبِتُ، فرمایا تیرا مقدر تجھے میں کہاں بھولا ہوں، تو مجھے جگہ جگہ بھول گیا ہے. ماں کے پیٹ میں 120 دن کے جب تیرا مرحلہ گزرا میں نے فرشتے کو بھیج کے کہا اس کی عمر بھی لکھو، اس کا رزق بھی لکھو. میں تو تجھے ماں کے پیٹ میں نہیں بھولا، تیرا مقدر نصیب وہاں لکھا. اور اس میں بھی میں نے تیری ایک آپشن رکھ دی کہ زندگی میں پیدا ہونے کے بعد، عقل و شعور آ جانے کے بعد، معاشرے کی ضروریات کو دیکھ کے اگر تجھے نظر آئے نا کہ اس کے پاس یہ ہے، مجھے بھی یہ چاہیے، اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، اللہ نے کہا تیرا مقدر میں نے لکھا نا، فرشتے سے لکھوا دیا. یَمْحُ اللَّهُ مَا یَشَاءُ وَیُثْبِتُ، میں تیری لکھی تقدیر بھی بدل دوں گا، تو مانگ کے دیکھ. سورۃ رعد میں یَمْحُ اللَّهُ مَا یَشَاءُ وَیُثْبِتُ، اگر تیری زندگی میں میں نے بے اولادی لکھی تھی تو اولاد مانگ میں دے دوں گا. تیری زندگی میں غربت تھی تو رب سے نعمت مانگ مجھے فراوانی دے، تجھے فراوانی دے دوں گا. تیری زندگی میں بیماری تھی تو صحت مانگ تجھے دے دوں گا. کیوں؟ یَمْحُ اللَّهُ مَا یَشَاءُ وَیُثْبِتُ، تیرا سر ریکارڈ تو میرے پاس ہے، جسے چاہوں رہنے دوں، جسے چاہوں مٹا دوں. نادرا کے جب دفتر کے اندر ریکارڈ کے اندر آپ کا اندراج درست ہو جائے پھر کہیں بھی غلط نہیں ہو سکتا. اور اگر وہاں جو لکھا ہوا ہے آپ جو مرضی کر لیں، شناختی کارڈ اسی نام پہ بنے گا جو اندراج ہے. رب نے بھی کہا تیرا مقدر لکھے پہ بھی اگر تجھے کچھ اعتراض ہے نا، میں تیرا رب ہوں. آتا ہے نا حدیث کے اندر لا يرد القضاء الا الدعاء، تیری لکھی تقدیر اگر تو چاہتا ہے نا لکھی تقدیر بھی بدل جائے، ہاتھ اٹھا کے کشکول بنا کے مجھ سے مانگ، میں تیرا جو مانگے گا میں تیرا مقدر بنا دوں گا. تو بطور صدقہ کسی غریب کی مدد کر دے، میں اس صدقے کے اندر طاقت اتنی رکھی ہے کہ تیرے اوپر برے آنے والے دنوں کو اچھے دنوں میں بدل دوں گا. لیکن فرمایا تو مطلب ہی کتنا ہے، 4 دن تیرا کام ہوتا رہے، فراوانی دیتا رہوں، تو آتا رہتا ہے، تیرے اوپر تھوڑی سی تنگی دے دوں تو بھاگ جاتا ہے. اور اگر تو یہی سمجھتا ہے مل جانا خوش نصیبی ہے اور چھن جانا بد نصیبی ہے تو یہ بھی تیری غلط فہمی ہے. سورۃ فجر کو پڑھیے گا. سورۃ فجر کے اندر اللہ نے انسان کے دوگلے پن کو بیان کیا. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، اللہ کہتے ہیں میں بندے کی آزمائش کرتا ہوں، دولت دے دیتا ہوں. غریب گھر میں پیدا ہوا بڑا امیر بنا دیا، ساری فیملی کے لوگ کالے سے آئے اسے گورا چٹا رنگ دے دیا، سارے چھوٹے قد کے اسے اونچا قد دے دیا، ساری چھوٹی فیملی میں رہنے والے بڑا گھر دے دیا. میں اسے نعمتیں اتارتا ہوں، فَأَكْرَمَ، عزتوں سے نوازتا ہوں. پتہ ہے یہ کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، میرے رب نے میری بڑی عزت رکھی ہے. کہتے ہیں نا میرے رب نے میری بڑی عزت رکھی ہے. کیوں؟ کیا ہوا؟
औलाद मांगी मिल गई, बीवी अच्छी मांगी मिल गई, सेहत मांगी मिल गई, रिज़्क मांगा मिला, जो चाहा वही रब ने दिया, मेरा रब बड़ा अच्छा है। अल्लाह ने कहा अच्छा, व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़ा, मैं इसे आजमाने के लिए दी, औलाद छीन ली, सेहत को बीमारी में बदल दिया, अमीरी को गरीबी में बदल दिया, खुशहाली को तंगदस्ती में बदल दिया, फरावानी को दिक्कत और परेशानी के अंदर बदल दिया। पता है ये बंदे बंदे को क्या कहता है? फ़यक़ूलु रब्बी अहानन, मेरे रब ने तो मैनू छड़े नहीं, कारी जलील दिता। ये दोगलापन है इंसान का। अल्लाह ने फरमाया ना दौलत का मिल जाना वैसे नसीब है, न छिन जाना बदनसीबी की अलामत है। ये मयार नहीं है कि दौलत मिल जाए तो नसीब में है। कभी अपने इमाम को देखना, आपके इमाम की तनख्वाह हमारे जो गाड़ियों के ड्राइवर रखते हैं उनसे भी कम होती है। मनसब कितना बड़ा है, मुसल्ला इमामत में खड़ा उसे किया गया है। अगर इससे भी आगे बढ़ना चाहते हो, जिंदगी में मेरे रब ने दो मिसालें ऐसे दी हैं। कारून के पास दौलत थोड़ी थी, हिदायत नहीं थी। हामान के पास, फिरौन के पास, उतबा और उतैबा के पास, अबू जाहल के पास, नमरूद के पास सब कुछ था। उससे भी आगे आ जाए। अल्लाह ने मुसलमानों की तारीख में दो मिसालें इतनी मजबूत कयामत तक महफूज कर दी हैं कि इस अगर आयत के तहत अगर हम समझते हैं ना कि मिल जाना नसीबे की बात है और छिन जाना बदनसीबे की बात है, अमीरी किस्मत वाली है और और गरीबी ये इंसान के लिए बदनसीबी है, तो मक्का के अंदर दो हस्तियां ऐसी रहती थीं। एक का नाम अबू लहब है, पूरी सूरत लहब उन पे उतरी। पता है उनका असल नाम क्या था? अब्दुल उज्जा उनका असल नाम था। हुस्न की वजह से, गोरे रंग की वजह से, और उसके अंदर जो रेडनेस थी, सुर्ख रंग था गोरा और वाइट रंग, और उसके अंदर जो सुर्ख पिंक रंग था, उस हुस्न की वजह से लोग अब्दुल उज्जा नहीं बल्कि अबू लहब कहते थे। आग का शोला, लाल टमाटर। और बाद ने तो लिखा है अबू लहब जितनी मक्के के अंदर इस कुर्बो जवार के अंदर कोई औरत हुसैन नहीं थी जितना अबू लहब हुसैन था। नसब देखो कैसा है, प्योर हाशमी कुरैशी, मेरे नबी का सका चचा, मालदार, सरदार, काबे का मुतवल्ली। रब ने बेटे भी दिए, हुस्न भी दिया, खान ऐसा दिया, खानवादा हसब नसब ऐसा जो मेरे नबी का नसब है, उसी नसब में से ये है, और मेरे नबी का हम दीवार है। दौलत थी, आज कोई उसे खुश नसीब कहता है क्योंकि ईमान से खाली था। बदनसीब था, जब मरा तो 3 दिन तक दफनाने को कोई तैयार नहीं। और दूसरी तरफ उसी मक्के के अंदर एक बिलाल भी है, काला से रंग है, उभरी हुई माथा है, बैठी हुई नाक है, कुंगरियाले बाल हैं, तूतली जुबान है। खानदान मक्के का नहीं, हबशा से आए, गुलाम है, कोई सरदार नहीं। गरीबी इतनी के गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन रब मेरे महबूब को कदमों की आहट सुनाता है। और आका पूछते हैं ये मेरे आगे कदमों की आहट किसकी है? कहा आका ये आपका बिलाल जमीन पे चलता है, मेरा रब इसके कदमों की आहट जन्नत के अंदर सुनाई देता है। दौलत को मयार बनाते हो, नसीबा वाला समझते हो, और छिन जाने को बदनसीबी समझते हो। न छिन जाना बदनसीबी है, न मिल जाना खुश नसीबी है। दोनों सूरतों में जहां अल्लाह से ताल्लुक रहा वही खुशकिस्मती है। अगर दौलत है और अल्लाह की राह में लगा दी, खुश नसीब है। और अगर गरीब होने के बावजूद भी सफ़े अव्वल के नमाजी हैं, अपने इमाम की खतीब की इज्जत करने वाले हैं, तो आप कामयाब इंसान हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं तो फिर इंसान नाकाम तरीन इंसान है। दुनिया का मिल जाना, दुनिया का छिल जाना, ये कौन सी इतनी बड़ी कामयाबी और नाकामी है। और फिर अल्लाह ने इस इंसान की दो रंगी को किस तरह बयान किया। 25वां पारा, पहले पेज को जाके पढ़िएगा। अल्लाह फरमाते हैं वइज़ा अनअमना अलल इंसानी, जब हम इंसान को नवाजते हैं ना, इनाम दे देते हैं, सेहत दे दी, दौलत दे दी, रिस्क दे दिया, आसानी से शादी कर दी,
बेटियों की भी शादियां होगी, बेटों की भी शादियां होगी, जो मन पसंद घर जाता था वो घर भी बन गया, सब कुछ बन गया। तो ये क्या करता है, वइज़ा अनअमना अलल इंसान आरदा व नआ बिजानिबिही, ये मेरे से मुंह मोड़ लेता है, मेरे से मुंह मोड़ लेता है, रुख बदल लेता है, व नआ बिजानिबिही, मेरे से दूर भागता है, दूर भागता है। कितने लोग हैं जो जुमे के अंदर पीछे पीछे खड़े होंगे और पीछे से निकलेंगे? कितने लोग हैं मस्जिद वाली गली को छोड़ के दूसरी गली से जाएंगे? कितने लोग हैं जो अल्लाह के घर से दूर भागते हैं? फरमाया जब मैं इसको नवाज दूं ना, इनाम कर दूं, नेमतें दे दूं, आसाइशें दे दूं, आरैशें दे दूं, आरदा व नआ बिजानिबिही, मुंह भी बदल लेता है, मेरे से दूर भी भाग जाता है। वाइदा इंसान है ना, सदा हालात एक जैसे नहीं, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, रब दिन बदलता रहता है, ये चक्कर में है। अब ताकतवर है, फिर एक वक्त आएगा बुढ़ापा इतना आएगा कमजोर तरीन है। मेरे पास एक फैमिली तर्जमा बढ़ती थी, तो वो स्टेट बैंक में अफसर था, मुझे कहने लगा सुफियान भाई आपको एक वाकया सुनाता हूँ अपनी जिंदगी में जिसने मुझे हिला के रख दिया, जो मुझे आज तक याद है, मुझे भूला नहीं। कहने लगा मैं स्टेट बैंक में जॉब करता था, तो उससे पहले मैं किसी एक और बैंक में था, तो उस बैंक में एक बाबा जी बुजुर्ग आते, सफेद लट्ठे का सूट पहना होता, सर के ऊपर तुरा लगाया होता, माया लगी होती, उसका बेटा उसे गाड़ी में लेके आता और वो बैंक में आता, अपनी पेंशन लेता और चला जाता। कहा मैंने हर महीने में उसको देखना, मेरे से रहा ना गया, कितना खुश नसीब है ये बाबा बुजुर्ग, चिट्टा कपड़ा लट्ठे दा, सिर ते तुरा बनिया होया, बेटा इतना फर्मा बरदार, गाड़ी में लेके आता है। बाबा ठाट बाट से आता है, इस वक्त तो इंसान को शौर नहीं होता बुढ़ापे के अंदर। हाँ मैंने एक दिन कहा बाबा जी तुसी आते हो पेंशन लेके चले जाते हो, कभी साढ़े नाल भी 2 मिनट बह जाया करो। बैठ गया। कहा बाबा जी एक राज की बात तो बताएं, आप इतने खुश नसीब हैं, किस्मत वाले हैं, साढ़े लिए भी दुआ करो रब साडा नसीबा भी बुढ़ापा इन्ना चंगा करे, कितनी फर्मा बरदार औलाद है, रब ने आपको किस तरह नवाजा है। कहा मैं जो ही उसकी तारीफ करने लगा वो हिचकियां भर के ऐसे रोने लगा जैसे कोई मासूम बच्चा रोता है। बाबा जी मैं परेशान हो गया कि मुझे बाबा जी को नहीं छेड़ना चाहिए था, ये क्या हो गया? बाबा जी मैंने ऐसी कोई बात तो नहीं की, क्या हुआ? का पुत तू बहुत कुछ कह गया। कहा ये जो मैंने सूट पहना ना सफेद लट्ठे का, और ये जो ऊपर मैंने चूड़ा लगा के, इतनी ऊपरी ऊंची पगड़ लगा के और ऊपर वास्कट पहन के और अच्छा जूता पहन के आया हूं, ये जो ही मैंने जाना है, जब मैंने गाड़ी में बैठना है तो गाड़ी में बैठते ही मेरे बेटे ने पूरी पेंशन पैसे सारे मेरे से लेके जेब में डाल लेने, और घर की दहलीज से जब कदम अंदर रखूंगा मैं पानी बाद में पीऊंगा, खाना बाद में खाऊंगा, पहले मेरी बहू कहेगी कि सूट उतार के पहले हैंगर करो, मेरे को बार बार नहीं तोलदा है, मैं सूट फिर टंग देना, 1 महीना फिर लटका रहेगा, टंगा रहेगा, फिर यकम के बाद पेंशन का दिन आएंगे, मुझे मेरी बहू यही सूट दे देगी, मैं इसे पहन लूंगा, बेटा लालच में आके मुझे ले आएगा। मेरी जिंदगी आपको क्या पता कि किस तरह गुजर रही है। जिंदगी में जवानी में सोचा था गवर्नमेंट जॉब होगी, परमानेंट जॉब होगी, रिटायरमेंट होगी, पेंशन आएगी, मैं बच्चों का मोहताज नहीं हूंगा, मेरी अपना पैसा होगा, अपना रिज़्क होगा। नहीं, जब आप रब को भूल के ऐसी हरकत करते हैं कि मेरे पास बैंक बैलेंस बड़ा है, मेरे पास पैसा बड़ा है, मेरी नौकरी बड़ी है, रब ताला फिर ऐसे इंसान को इस तरह आजमाइश में डालता है कि वो सोच भी नहीं सकता कि इंसान तेरी जिंदगी में आखिरी अय्याम ऐसे आएंगे, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, तू आज बाइख्तियार है कल बेख्तियार होगा, आज ताकतवर है कल कमजोर होगा। मेरे महबूब ने क्यों दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अर्ज़लिल उमर, अल्लाह मुझे रजील नकारा कमजोर उम्र से पनाह मांगता हूं, मुझे बेबसी की जिंदगी ना देना। आज जवानी में रब को भूल रहे हो, यही दौलत कल के इंसान मौत मांगता है, रब कहता है अब मौत नहीं आएगी। और यहां भी रब ताला ने यही फरमाया, वैदा मस्साहु शर, जब तेरे ऊपर शर आ जाए, बुरे दिन आ जाए, तकलीफ दे दिन आ जाए, तेरा बेटा बिगड़ जाए, तेरी बीवी बिगड़ जाए, तेरी बहू बिगड़ जाए, फिर पता क्या करता है, फजू दुआ इन अरीज, फिर नमाज है 10 मिनट की तो दुआ है आधे घंटे की।
پھر لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، پھر لمبی لمبی دعاؤں میں مجھے یاد کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور میں اس کی دو رنگی دیکھتا ہوں، جب اس پہ زور دکھ تکلیف آتا ہے، دعانا لجنبہ او قائدن او قائمن، پھر اٹھتے بھی مجھے یاد، بیٹھتے بھی مجھے یاد، کروٹ لیتے بھی مجھے یاد، ہر لمحے لحظے مجھے یاد کر رہا ہے۔ فَإِذَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ الضُّرَّ، میں اس کی دکھی دعائیں سنتا رہا، بے بسی اس کی سنتا رہا، دیکھتا رہا۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ الضُّرَّ، جب میں نے اس کے دکھ ٹال دیے، روتا رہا، اللہ تیرا رشتہ نہیں کتے ہندا، اللہ بڑا پڑھایا لکھایا، اللہ تیری مہربانی عزت لاج رکھ لے، پر فتن دور ہے، اللہ کوئی اچھا گھر دے دے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اس کی بیٹی کے لیے اچھا گھر دے دیا۔ یہ روز روتا تھا، اللہ جوان بیٹا بڑا پڑھایا لکھایا، بڑا پیسہ لگایا، اللہ نوکری نہیں مل رہی، اللہ کہتے ہیں میں نے اسے جاب دے دی۔ یہ ساری عمر روتا پیٹتا رہا، اللہ گھر نہیں ہے، کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، اللہ کہتے ہیں میں نے اسے اپنا گھر دے دیا۔ اللہ کہتے ہیں یہ بیمار تھا، بیماری میں ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا، یہ مجھ سے مانگتا رہا، میں نے اسے صحت دے دی۔ یہ پریشان تھا، میں نے اسے سکون دے دیا۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ الضُّرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، پھر یہ میرے سے ایسے گزر کے چلا جاتا ہے جیسے اس نے کبھی مجھے یاد ہی نہیں کیا، جیسے یہ مسجد میں آیا ہی نہیں، جیسے کبھی اس نے ہاتھ اٹھا کے رب سے مانگا ہی نہیں۔ آج یہ انسان کی بے بسی، یہ تکبر، بے بسی میں رب بدل دے گا۔ اگر آپ رب سے دور ہیں، رب آپ کی دو رنگی کو بار بار سمجھا رہا ہے، بار بار سمجھا رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی مسجدیں، چھوٹے چھوٹے صحن ہیں ان کے، آج رونقوں سے خالی ہیں۔ ہمارے گھروں میں ایسی نہیں، مسجد میں ایسی ہیں۔ گھر میں وہ سہولیات نہیں جو مسجدوں میں ہیں۔ وہ گھر میں آپ گھر میں نماز پڑھ کے دیکھیں، کہیں بیوی کی آواز، کہیں بچے کی آواز، کہیں شور و گل ہوگا، کہیں کچھ ہوگا، کہیں مسجد میں آتے ہیں آپ کو ایک ماحول ملتا ہے، صاف ستھرا کارپیٹ، صاف ستھری مسجد ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے پاس مسجد میں آنے کے لیے وقت ہے، رب کے بلاوے کے لیے آنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو پھر یاد رکھنا، میں نے بڑی بڑی مسجدوں کے خادموں کو دیکھا، ان کا دروازہ ان لوگوں کو کھٹکھٹاتے دیکھا جو ساری زندگی مسجد میں نہیں آتے، لیکن جس رات بابا فوت ہویا، رات دے 11-12 بجے یہ جلدی سے آ کے خادم کی کنڈی کھٹکا رہا ہے، ابا جی دا اعلان کر دے، ابا جی فوت ہو گئے۔ تو ساری زندگی اپنے خادم کے نام کو بھی نہیں جانتا۔ تجھے اگر تیرے علاقے کا ایس ایچ او ہے، تجھے اس کے نام کا پتہ ہے، تیری زمین کا مقدمہ جو جج دیکھ رہا ہے، تو اس جج کے نام کو بھی جانتا ہے۔ جس امام کے پیچھے ساری زندگی ہم نماز پڑھتے ہیں، اس امام کے نام کا بھی پتہ ہے۔ دوستی کہاں سے ہوئی، تعلق کہاں سے ہوا، اس کی پہچان کہاں سے ہوئی؟ اللہ فرماتے ہیں پھر انسان جب تو مرتا ہے نا، تیرا اعلان تو سب سے پہلے اسی مسجد میں جا کے اسی خادم کو، امام کو کہتا ہے ابا جی فوت ہو گئے تو اعلان کر دو۔ اعلان کہاں سے ہوا؟ اسی ممبر و محراب سے، اسی لاؤڈ سپیکر سے جہاں روز اس بندے کو آواز آتی رہی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ نہیں سنی اس نے، دیکھی اندیکھی کر دی۔ اس سے آگے چلیے، فوت ہو گیا ہے بھائی، گھر کے اندر چارپائی بھی ہے، گھر کے اندر ایک پھٹا بنا کے رکھنا چاہیے، آپ نے غسل دلوانا ہے۔ اب اس کو اگر غسل دینے کے لیے پھٹا بھی چاہیے تو وہ پھٹا کہاں سے ملا؟ اسی مسجد سے آئے جس مسجد کو ساری عمر یہ ڈی گریڈ کرتا رہا۔ او مینوں داڑھی والے دا پتا، مینوں مولویاں دا پتا، مینوں مسیتیاں دا پتا، مینوں سارا پتا ہے۔ اور ظالم تو دنیا دار تھا، دولت مند تھا، عیش و عشرت والا تھا۔ آج جس پھٹے پہ لٹا کے تیرے کپڑے کو پھاڑا جائے گا، کینچی سے کاٹ کے اتارا جائے گا، وہ پھٹا بھی تجھے گھر والوں نے نہیں دیا، تو صاحب استطاعت بھی ہے، صاحب جائیداد بھی ہے، 5 بیٹوں کا باپ بھی ہے، لیکن کہیں گے جاؤ مسجد جو پھٹا لے کے پھٹا آیا، اسی پھٹے پہ تجھے لٹایا گیا ہے۔ تو اسے رب سے بغاوت کرتا ہے۔ غسل ہو گیا، کفن دیا گیا، لو گھر کی چارپائی کوئی لو نا، اب گھر کی چارپائی، گھر میں ایک اچھی چارپائی رکھو، جو بھی فوت ہوگا اس چارپائی پہ رخصت کریں گے۔ نہیں، اب چارپائی بھی کہاں سے لی؟ ہائے، شرم نہ آئی؟ کلیجہ نہ پھٹا؟
इंसान तेरे सोच अक्ल और शऊर ने काम ना किया, तहत शऊर जो तू अपनी चीजों को गुम करके बैठा था, आज बेदार ना हुआ कि मुझे गुस्ल देने के लिए फट्टा मिला तो उसी मस्जिद से जिस मस्जिद को सारी उम्र मैंने याद नहीं रखा, उसकी जरूरतों का ख्याल नहीं रखा, उसके मासूम बच्चे जो पढ़ने वाले अल्लाह रसूल का नाम और कुरान हिफज करने लगे, सारी उम्र हम उनको हकारत की निगाह से देखते रहे और उनके लिए न जाने क्या क्या कुछ कहते रहे। आज तुझे फट्टा मिला तो उसी मस्जिद से, तुझे चारपाई मिली तो उसी मस्जिद से, तेरी बगावत उस रब के खिलाफ कैसे हो गई। और आखिरी बात करता हूँ, सूरत नाम को पढ़िएगा, आयत नंबर 94 को पढ़िएगा। अल्लाह कहते हैं जब तेरे अपने तुझे कब्र में उतार रहे होते हैं ना, दफना के मट्टी डाल के चले जाते हैं, अल्लाह कहते हैं वलक़द जि'तुमूना फ़ुरादा कमा ख़लक़नाकुम अव्वल मर्रा। तू तो जगह जगह हर मौके पे कहा करता था मैं इन्हीं का रास बना लिया, इन्ना कुछ जोड़ लिया है कि मेरी सारी जिंदगी नहीं मुकदा। मेरे 5 बेटे हैं, 2 बुरे भी निकलेंगे, 3 अच्छे होंगे। तू बड़ा कुछ बना के गया। तू कहा करता था मेरी बीवी मेरे बगैर खाना नहीं खाती, और शरीयत की रूह से बीवी घर की दहलीज से बाहर उसकी कब्र तक कितने दिनों तक नहीं जा सकती। इद्दत कितनी है बेवा औरत की? 4 माह 10 दिन। 4 माह 10 दिन तो तेरी कब्र देखने तक नहीं आई कि तू किस कब्र में सोया हुआ है। तू बड़े नाजो नम में पलने वाला था, बड़े अच्छा आराम करने वाला था। अल्लाह कहते हैं वलक़द जि'तुमूना फ़ुरादा कमा ख़लक़नाकुम अव्वल मर्रा। तुझे मैंने इतना नवाजा, तू सारा कुछ छोड़ के फिर कल ही आ गया। और कैसे? जैसे तुझे भेजा वैसे ही आ गया। बगैर लिबास के गया, बगैर लिबास के आ गया, बगैर जूते के गया, बगैर जूते के आ गया। एक माँ के पेट, ये भी एक कब्र है, एक कब्र से निकल के दूसरी कब्र में चला गया। यहाँ दुनिया में ऊपर था, नीचे चला गया। ऐ इंसान, कहने वाले ने फिर कहा जा गोरे गरीबा पे नजर डाल बा इबरत, खुल जाएगी तुझ पे तेरी दुनिया की हकीकत। और ढूंढ वहां किसी शाह की तुरबत और पूछ उससे कहां है तेरी शान और शौकत। कल तुझ में भरा गरूर था वो आज कहां है? कासे सर बोल तेरा ताज कहां है? उस मुतकब्बर आदमी की बैठी हुई कब्र को देखिएगा, और फिर उससे निकला हुआ कफन देखिएगा, और फिर कब्रिस्तान की वाशत को देखिएगा, और फिर उसके कतबे को पढ़िएगा। कतबे के ऊपर उसका कितना बड़ा नाम लिखा है, मगर बैठी हुई कब्र बता रही है तेरी औकात की है। मिट्टी दा तू मिट्टी होना कादी बल्ले बल्ले, आज मिट्टी दे उत्ते बंदिया कल मिट्टी दे थल्ले, हैसियत क्या है? तो खुदारा दो रंगी से बाहर आ जाइए, अल्लाह के घरों को आबाद करें, महबूब को सबसे महबूब अहब्बुल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा, महबूब को रूए जमीन पे अल्लाह ने फरमाया, महबूब ने फरमाया अल्लाह को रूए जमीन पे सबसे महबूब तरीन टुकड़ा जो है वो मस्जिद है। महबूब भी गमजदा हो जाते थे, कहा करते थे तुम या बिलाल फाज़िन अरे नबी सलाह, बिलाल देख अजान का वक्त हो गया है, नमाज का वक्त हो गया, तो अजान दे, नमाज पढ़े, जरा सुकून मिले। हम मस्जिद में आके बेसुकूनी करते हैं, कोई मस्जिद में आता नहीं, जो आता है वो मस्जिद में बेसुकूनी करता है। ये ताकतवर का घर है, यहाँ फकीर बन के आया करे, फकीर की हैसियत नहीं होती। फकीर को जहाँ जगह मिलती है बैठ जाता है, उलझता नहीं। रब के घरों की तौहीन न किया करें। ये इमाम रब के नुमाइंदे हैं, रब के घरों के नुमाइंदे हैं। इनके फटे पुराने कपड़ों को न देखना, वगरना मुसअब बिन उमैर शहजादा था, याद रखिएगा, कफन के लिए इतना कपड़ा भी नहीं था कि पूरे जिस्म को ढांपा जाता। आप दुनिया के एतबार से इनको तोलते हैं, कल कयामत के दिन की ताज पोशी मेरे रब ने करनी है, और उस ताज पोशी के ऊपर जो सर के ऊपर मेरे रब ने इनको जुब्बा पहना के सर के ऊपर एक अमामा पहनाना है, उसका एक मोती खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा, सारी दुनिया के हीरे एक तरफ, मगर उस हाफिज़े कुरान का, उस इमाम का, उस खतीब का जो हमें अल्लाह रसूल की बातें बताता है, उसके सर पे लगा हुआ एक मोती, एक डायमंड, सारी दुनिया की कीमत उसका मुकाबला नहीं कर सकते। दुनिया में इसको पैसे से ना करो, दुनिया को इससे, दुनिया में बदगुमानी अपने इमाम से ना करो, अपनी मस्जिदों से ना करो, अल्लाह के घरों को आबाद करो, आपके घर आबाद होंगे। अल्लाह के घरों में अच्छा अखलाक पेश करो, आपके घरों में अच्छा अखलाक आ जाएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे आपको दो रंगी से एक रंग बना दे। अल्लाह तुझे भूला हुआ हूं, अपना कुर्ब अता फरमा दे। वाखिरु दावाना।